ہندوستان کے مشہور شاعر اسلام کا نام ہے اسد اقبال کلکتوی۔ اس وقت ان کا یہ شعر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہا ہے اور بہت زیادہ چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ شعر کون سا؟ پہلے آپ ان کا یہ شعر سن لیجئے۔ پھر تو ناظم بولا جائیں گے، غیر عالم کو کیوں کہا عالم، غیر عالم کو کیوں کہا عالم، اس پہ ناظم کی وہاں جم کے حجامت ہوگی۔ شعر آپ نے سنا، نقیبوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ حشر میں ان کی پٹائی ہوگی یا ستائی ہوگی۔ آپ سن چکے ہیں۔ اب نقیب کون ہے؟ نقیب وہ ہوتا ہے جو جلسے کے اندر جو ہے اناؤنسری کرتا ہے کہ آپ فلاں صاحب نعت پڑھنے آ رہے ہیں یا تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ایک طرح سے سنچالن کرتے ہیں جلسے کا کہ کس طرح سے جلسے کو آگے بڑھانا، چلانا ہے، مجمع کو اکٹھا کرنا، جوڑنا، ان کو جگانا، اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے شعر کو سن کے ایک نقیب صاحب کو بڑا جلال آ گیا اور انہوں نے اب شاعروں کے بارے میں یہ اشعار کہیں، آپ سنیے گا اور پھر آپ بتائیے گا کہ انہوں نے اچھا کہا یا غلط کہا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ عالم کون ہوتا ہے، عالم کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور واز کون کہہ سکتا ہے، تقریر، دینی تقریر کس کو کہنے کا حق ہے۔ بہرحال ان نقیب صاحب کے یہ اشعار آپ سنیے گا۔ نقیب صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جلسوں کا عجب حال بنا رکھا ہے، کچھ گویوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو گانا سنا کرتے ہیں اس پر پھر نعت کے اشعار لکھا کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتے ہیں، بے وضو ممبر سرکار پر وہ چڑھا کرتے ہیں، کچھ شاعروں نے تو بے شرمی کی کر دی ہے حد پار، نعت پڑھنے کے وہ روپے لیتے ہیں پورے 60,000، اور کچھ شاعر تو بھارت میں ہیں اپنے ایسے، پہلے ڈلواتے ہیں کھاتے میں وہ پیسے، اپنے علم والوں کی وہ تدفین بھی کر دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو توہین بھی کر دیتے ہیں، کوئی حق بات جو کہے تو بکھر جاتے ہیں، گالی دیتے ہوئے ممبر سے اتر جاتے ہیں، یہ غریبوں کو کبھی نعت سناتے ہی نہیں، اگر پیسے کم ملتے ہیں تو یہ جلسے میں آتے ہی نہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو پہلے سے ہی طے کرتے ہیں، طے شدہ پیسوں سے کم ملتے ہیں تو لڑتے ہیں، نعت پڑھتے ہوئے محفل میں مچل جاتے ہیں، بعد جلسے کے تو تیور ہی بدل جاتے ہیں، یہ جلد بازی ہی کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، 1 روپیہ کمیٹی سے کم نہیں لیتے، بروز حشر سب کا حساب ہونا ہے، جھوٹ جو بولے گا اس پر عذاب ہونا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جب اپنی زبان کھولتے ہیں سچ کم بولتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، جلسہ اگر سجایا کرو، جو نعت خوان ہیں سچے انہی کو بلایا کرو۔ یہ اشعار ایک نقیب صاحب نے کہے، اپنے دل کا حال انہوں نے بیان کر دیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ اب یہاں اسد اقبال صاحب نے یہ کہا کہ نقیب جو ہوتا ہے وہ غیر عالم کو بھی عالم کہہ کے پکار لیتا ہے۔ پہلی بات تو جو کمیٹی والے ہیں وہ غیر عالم کو جلسے میں بلاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا حضور کے غیر عالم کو تقریر کہنا کیسا ہے، واز کرنا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ جو غیر عالم ہیں وہ مذہبی تقریر نہیں کریں۔ اگر کوئی غیر عالم مذہبی تقریر کرتا ہے تو اس کا یہ تقریر کرنا حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور عالم کی تعریف کیا ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں عالم کی تعریف یہ ہے کہ پورے طور سے عقائد سے آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو نکال سکے کتاب سے بغیر کسی کی مدد کے۔ تو اعلیٰ حضرت نے عالم کی تعریف یہ کی ہے کہ عقائد سے مکمل طور سے اس کو خبر ہو، معلوم ہو، آگاہ ہو اور مستقل ہو، اور اپنی ضرورت کی چیزیں، ضرورت کی باتیں، دین و قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں وہ کتاب سے نکال سکے بغیر کسی مدد کے، اس کو عالم کہتے ہیں، اور وہ عالم تقریر کر سکتا ہے۔ اب یہاں اسد اقبال صاحب نے اس طرح کا شعر پڑھ کر جو ہے وہ پورے انڈیا کے جو نقیب ہیں
نظامت کرنے والے ہیں کہیں نہ کہیں ان پر جو ہے انگلی اٹھانے کا کام کیا ہے۔ تو اب دیکھیں بھیا آج کا دور تو وہ ہے کہ کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے، جیسا موقع ویسا چوکا، تو جیسا لگتا ہے اب ویسے ہی نقیب بھی جو ہے اب باہر نکل کے آئے اور یہ اشعار انہوں نے لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ تو بہرحال میں تو جلسوں کے بارے میں اتنا کہوں گا، پہلے بھی میں نے کہا کہ جب جلسہ کرایا جائے تو بہترین عالم دین کو بلایا جائے اور پہلے ہی اس کی تقریر کرائی جائے تاکہ قوم کو کچھ نہ کچھ وہ پیغام قرآن و حدیث کی روشنی میں دے کر چلے جائیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے جلسوں کا معاملہ کہ پہلے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو ہے وہ نعت خوانی چلتی رہتی ہیں 1 بجے تک 12:30 بجے تک، اور جب پبلک سونے لگتی ہے اپنے گھر کو جانے کا ان کا وقت ہو جاتا ہے تب خطیب کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ کہاں سے دین کی بات سنے گا یا اسلام کے بارے میں اسے پتہ چلے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، پڑھنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنے جلسے کو پورا کا پورا مشاعرہ بنا دیں تو قوم کو وہ باتیں جو آج وقت کی ضرورت ہے، آج ان تک وہ پیغام جانے ضروری ہیں، وہ نہیں جا پاتے، اور جو مقصد ہوتا ہے جلسے کا وہ کہیں نہ کہیں فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے پہ کامنٹس نہ کریں۔ بہرحال اس طرح کے اشعاروں سے شعراء اکرام کو پرہیز کرنا چاہیے، اس میں بہت سے نقیب آ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔